اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ مجھے یاد ہے جوہر ٹاؤن میں یہ عاجز ایک مدت تک جمعہ پڑھاتا رہا، تو وہاں ایک ساتھی تھے جو رابطے میں تھے، تعلق تھا، اکثر اصلاح کی بات، نصیحت کی بات، کوئی زندگی کا مشورہ۔ تو اس عاجز کو یاد ہے جمعہ کے لیے مسجد میں جا رہا تھا تو وہ وہاں آئے اچانک۔ میں نے کہا آپ پچھلے کچھ عرصے سے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں کچھ کوشش کر رہا ہوں باہر جانے کی، دبئی کا غالباً انہوں نے کہا کہ دبئی جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے سمجھایا کہ بھی باہر جا کے بھی وہی خدا ہے، یہاں بھی وہی خدا ہے، جو وہاں رزق ملنا ہے وہ یہاں رزق ملنا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا نہیں بس آپ دعا کر دیں۔ مجھے ان کا انداز اچھی طرح یاد ہے، لاڈ سے کچھ ضد سے نہیں، آپ بس دعا کر دیں۔ جب بار بار کہا تو میں نے کہا اگر آپ کے جانے میں عافیت ہے تو آپ چلے جائیں۔ تو پھر مسکراتے کہ نہیں حضرت آپ دعا کریں کہ میرا جانے کا انتظام ہو جائے۔ میں نے پھر کہا کہ اگر آپ کے جانے میں عافیت ہے تو انتظام ہو جائے۔ 3 دفعہ یہی ہوا کہ انہوں نے 3 دفعہ ضد کی کہ نہیں بس آپ کہیں کہ ہو جائے انتظام۔ خیر تیسری مرتبہ پھر اب وہ اتنا تعلق بھی تھا، اصرار بھی کر، میں کہا اچھا چلیں جو آپ چاہ رہے ہیں اللہ وہ کر دے۔ پھر ان سے رابطہ ختم ہو گیا بالکل۔ کوئی 2 سال کے بعد، کیونکہ نمبر تو اس عاجز کا بہت عرصے سے وہی ہے، تو 2 سال کے بعد انہوں نے واٹس ایپ کیا اور بتایا کہ میں دبئی آ چکا ہوں اور اب ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ اس مشکل کے مشورے کے لیے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اب وہ تو وہ بات بھول چکے تھے لیکن اللہ کی شان اس عاجز کو یاد تھی۔ خیر ان کو مشورہ جو دینا تھا وہ دیا، اور پھر ان کو کہا کہ آپ کو یاد ہے اس طرح آپ نے دعا کروائی تھی، اور اس عاجز نے کہا تھا اگر عافیت ہے تو ہو جائے، اور آپ ضد کرتے تھے کہ نہیں ہو جائے۔ تو کہنے لگے ہاں حضرت مجھے یاد آ گیا، بالکل آپ نے یہ بات کہی تھی، اور میں اس وقت ناسمجھی میں بار بار یہ کہتا رہا کہ بس میرا انتظام ہو جائے، میرا انتظام ہو جائے جانے کا۔ اب میں اس کو بھگت رہا ہوں۔ خیر اب تو وہ دبئی میں بھی نہیں ہے، اب کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، پریشان ہیں۔ تو دیکھیے ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جب بندہ دعا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات وہ چیز جو بہتر نہیں ہوتی اس کی جگہ کوئی اور چیز بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ دعا کی قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ بھی نہیں دیتے، وہ جو دعا اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے اللہ اپنے فضل سے اپنے رحم سے اللہ اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ جب آخرت میں بندہ جائے گا اس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ اس وقت اس کی دعاؤں کو نیکیوں کی شکل میں ٹرانسفارم کر کے رکھ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اس وقت حسرت کرے گا جب دیکھے گا میری دعائیں جو ہیں وہ اتنی نیکیوں میں کنورٹ ہو گئی ہیں، تو وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ دیکھیے جب یہ حدیث ہم نے سن لی اب ہمیں دعا کے مانگنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ جب دعا آپ نے صحیح انداز سے، کیفیت سے، یقین سے، اور وہ جتنی میں نے باتیں عرض کی ہیں رزق حلال اور دل کو پاکیزہ رکھنا، جب اس کے ساتھ آپ نے دعائیں مانگ لی تو یہ یقین تو رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہمیں شبہ بھی نہیں ہے کہ اس میں غلطی کا امکان ہو۔ اللہ کے پاس تو جمع ہو رہی ہے نا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں دعائیں تو بہت کرتا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی، اس کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے، تو یہ یقین تو رکھیں کہ اللہ کے پاس جمع ہو رہی ہے۔ تو جب کسی بندے کو یقین ہو کہ کوئی چیز کہیں پہ جمع ہو رہی ہے تو وہ بندہ پھر پورے یقین کے ساتھ مانگتا ہے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے ادارے میں ایک بندہ پینٹ کرنے کے لیے آتا تھا، ٹھیکیدار تھا، تو اس کے ساتھ ڈیل ہو جاتی۔ اب چونکہ بڑا ادارہ ہے تو بل بھی لاکھوں میں بنتا۔ میں اس کو اکثر کہہ دیتا کہ بھئی ہم اکٹھی پیمنٹ نہیں کریں گے، پہلے معاہدہ طے کر لیتا کہ ہم آپ کو کچھ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے۔ تو معاملہ تو اس کے ساتھ ایسے ہوا، لیکن چونکہ ایک تعلق بن گیا، پرانا تعلق بن گیا، چند سال کا اعتماد بن گیا، تو میں نے دیکھا کہ جتنی پیمنٹ ہم دینا چاہتے ہیں مہینہ مہینہ کر کے وہ اس کو بھی لینے نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ مجھے اس کو کال کرنی پڑتی کہ بھائی آپ کی پیمنٹ رہتی ہے آ کے لے جاؤ۔ تو اس کا جواب یہ ہوتا تھا کہ حضرت آپ کے پاس جو رقم ہے نا وہ ایسے ہی جیسے میری جیب میں،
تو مجھے اس بات کا اعتماد ہے، یقین ہے کہ میری رقم ایک جگہ اکٹھی ہو رہی ہے، تو میں اکٹھی رقم لے جاؤں گا۔ تو حیرت کی بات ہے کہ بعض کا وہ 6 مہینے بعد آتا، 8 مہینے بعد آتا، اپنی رقم اکٹھی لے جاتا۔ تو دیکھیں جس کو یقین ہو کہ میری دعا ضائع نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو رہی ہے، وہ تو پورے یقین سے مانگتا ہے، وہ پھر شک شبے میں کیوں رہے۔